الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ محترم حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ جمعہ میں اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی پاکیزہ زندگی کا موضوع شروع کیا گیا، اور مختصر طور پر آپ کی زندگی کا وہ دور جو آپ کی پیدائش سے شروع ہوتا ہے اور 40 سال تک کا جو آپ کی جو زندگی تھی، اس پر ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ میں گفتگو کی۔ آج کے خطبہ جمعہ میں ہم انشاءاللہ سیرت کے اس موضوع کی دوسری کڑی آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ 40 سال کی عمر کے بعد جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا اور آپ نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت سے لے کر کے جب آپ مدینہ مکہ چھوڑ کر کے ہجرت کر کے جانے لگے، اس وقت تک کے حالات انشاءاللہ ہم آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کریں۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 40 برس 6 مہینے کی ہوئی، آپ اپنی قوم کے حالات اور ماحول سے بیزار تھے، نفرت محسوس ہوتی تھی آپ کو، شرک سے، بت پرستی سے، شراب سے، بدکاری سے۔ آپ اس ماحول کو دیکھ کر کے کڑتے تھے، مگر اس ماحول کو کیسے صحیح کریں، ابھی اللہ کی طرف سے اس کا کوئی راستہ آپ کے ذہن میں ڈالا نہیں گیا تھا۔ آپ اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے، تنہائی میں گھنٹوں آپ بیٹھ کر کے غور کرتے رہتے تھے، مگر اللہ کی عبادت کیسے کریں، عبادت کا طریقہ کیا ہو، ابھی اللہ کی طرف سے اس کا راستہ آپ کو بتایا نہیں گیا تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی 3 حدیث ہے کہ نبوت کا آغاز ایسے ہوا کہ اللہ کے رسول کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ آپ رات میں جو خواب دیکھتے، صبح کو بالکل ہو بہو وہ تمام چیزیں ہوتی۔ یہ پہلا سمبل تھا، یہ پہلی علامت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے۔ مکہ سے کچھ دور پر ایک غار تھا، پہاڑ کے دامن میں غار ہرا۔ اکثر آپ وہاں جاتے تھے اور کئی دن وہاں رہتے تھے۔ آپ کی اہلیہ، آپ کی وفادار بیوی
حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے کھانے کا توشہ لے کر کے کبھی کبھی پہنچتی تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اسی کیفیت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن غار حرا میں تھے، رمضان کی 21ویں رات تھی۔ اللہ کے رسول کے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں اور آ کر کے آپ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں اقرا یا محمد، اے محمد پڑھیے آپ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا، پڑھنا مجھے نہیں آتا۔ فرشتے نے پھر آپ کو زور سے دبایا اور کہا کہ پڑھیے۔ آپ نے پھر فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھ نہیں سکتا۔ پھر فرشتے نے آپ کو قرآن کی پہلی 5 آیتیں آپ کو پڑھ کے سنائیں۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، جس نے انسان کو وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ یہ قرآن کریم کی پہلی 5 آیتیں اللہ کے رسول کے اوپر اتری۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا، اور نبی بھی کیسا؟ آخری نبی۔ اللہ نے آپ کو رسول بنایا، اور رسول بھی کیسا؟ ساری کائنات کا رسول۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری تھی جو اللہ کے رسول کے کندھے پہ ڈالی تھی۔ آپ اپنا ماحول دیکھ رہے تھے، اپنی قوم کے حالات دیکھ رہے تھے، آپ محسوس کر رہے تھے جس قوم کے اندر 360 الگ الگ ضرورتوں کے لیے معبود ہوں، وہاں میں لا الہ الا اللہ کیسے لوگوں کو سمجھاؤں گا؟ جہاں برائی اور بھلائی میں کوئی تمیز نہیں ہے، میں ان کے دماغ میں آخرت کا خوف کیسے پیدا کروں؟ جاہلیت کا جو نظام اور جو سسٹم ان کے دل و دماغ پہ حاوی ہے، میں اسلام کا نیا نظام میں کیسے ان کے دماغ میں فٹ کروں گا؟ یہ فکر تھی، یہ ٹینشن تھی، یہ ذمہ داری کا ایک احساس تھا جس کو لے کر کے اللہ کے رسول گھر تشریف لائے۔ گھر آپ آئے تو آپ گھبراہٹ کے مارے کانپ رہے تھے۔ اپنی وفادار بیوی خدیجہ سے آپ نے کہا زملونی، خدیجہ کوئی چادر لاؤ، میں بڑی سردی محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت خدیجہ جلدی سے چادر لائیں، کمبل لائیں، آپ کو اڑھایا۔ آپ نے حضرت خدیجہ کو پورا واقعہ سنایا، اپنے ساتھ ہونے والی پوری رودات سنائی، اور فرمایا کہ اے خدیجہ انی خشیت علی نفسی، مجھے یہ ڈر ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، میں یہ ذمہ داری اٹھا پاؤں گا؟ مجھے نہیں لگتا، مجھے ڈر ہے کہیں میں ختم نہ ہو جاؤں۔ ایک وفادار بیوی اس موقع پر اپنے شوہر کو کیا کہہ کر کے ڈھارس بدا سکتی ہے، اس کا حوصلہ کیسے مضبوط کر سکتی ہے، اس کی بڑی بہترین مثال قائم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے سرتاج، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ نبھاتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جس کے گھر سے مہمان کبھی بھوکا نہیں جاتا، آپ تو وہ ہیں جو بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، آپ تو وہ ہیں جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو اپنا رسول بنایا ہے، اللہ نے آپ کو اتنی بڑی ذمہ داری دی ہے، اللہ یہ کام آپ سے کرائے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت خدیجہ کے یہ الفاظ اللہ کے رسول کے دل پر برف بن کر کے آپ کے دل کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کی تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے سیکریٹلی، خفیہ طریقے سے، فردن فردن لوگوں سے انڈیویژولی تنہائی میں ملتے تھے اور اپنی رسالت پیش کرتے تھے۔ آپ کے اوپر سب سے پہلے آپ کی بیوی حضرت خدیجہ ایمان لائے، اس کے بعد آپ کے گہرے دوست حضرت ابوبکر صدیق ایمان لائے، اس کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے، اس کے بعد آپ کے غلام حضرت زید ایمان لائے۔ یہ 5-6 لوگ جو تھے یہ بالکل اولین اسلام قبول کرنے والے تھے۔ 3 سال تک آپ خفیہ طریقے سے اسلام کی دعوت دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے آرڈر آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنی دعوت کا دائرہ بڑھائیے، اپنے خاندان کے لوگوں کو، اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے، انہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی جہنم سے ڈرائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے خاندان کے لوگوں کی دعوت دی، پورے خاندان کے لوگوں کی دعوت دی۔
آپ کے داد پردادا ہاشم کے خاندان کے لوگ، بنی ہاشم بھی موجود ہیں، بنو مطلب بھی موجود ہیں، بنو عبد شمس بھی موجود ہیں، آپ کے خاندان کے اور آپ کے اوپر تیسری چوتھی پشت سے جو خاندان اور جو نسلیں ملتی ہیں سارے لوگ اکٹھا ہو گئے۔ اللہ کے نبی صفا کی پہاڑی پہ چڑھے۔ اس وقت اس زمانے میں دستور تھا جب کوئی بڑا حملہ ہونے والا ہوتا تھا، کوئی بڑی وارننگ ہوتی تھی تو آواز دیتے تھے، لوگ چلاتے تھے، کہتے تھے یا صباحا۔ اللہ کے رسول نے یہی نعرہ دیا، یا صباحا۔ سارے لوگ متوجہ ہو گئے، سارے لوگ اٹینشن ہو گئے، الرٹ ہو گئے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس صفا کی پہاڑی سے اعلان کیا، اے میری خاندان کے لوگوں، اے بنی عبد المطلب، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد مناف، اے میری پھوپھی صفیہ، اے میری بیٹی فاطمہ، آپ نے سب کے نام لے لے کر کے پکارے اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے اپنا آخری رسول بنایا ہے، میں لا الہ الا اللہ کی دعوت تمہیں دیتا ہوں، اس دعوت کو قبول کر لو، یہ دعوت تمہیں کامیابی تک پہنچائے گی، یہ دنیا میں بھی کامیاب کرے گی، آخرت میں بھی کامیاب کرے گی۔ انقذوا انفسکم من النار، اے میری خاندان کے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا اگر تم ایمان نہیں لائے۔ لیکن یہ دعوت ظاہر ہے اس ماحول کے لیے بالکل نئی تھی، لوگوں نے سنا، وہاں سے چلے گئے، پلٹ کے کسی نے جواب نہیں دیا، کسی نے ہاں یا نہ کچھ نہیں کہا۔ آپ کا چچا ابو لہب تھا، اس نے ضرور کہا تبن لک یا محمد، اے محمد بربادی ہو تیرے لیے، الہذا جمعتنا، کیا اسی لیے تم نے ہمیں بلایا تھا؟ ابو لہب کی یہ حرکت اللہ تعالیٰ کو اتنی ناگوار گزری کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک تلاوت ہونے والی آیات نازل فرما دی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب برباد ہو جائے، اس کا مال، اس کی کمائی اس کے کوئی کام نہیں آئے۔ بہرحال اب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر کے اسلام کی دعوت کا کام کرنا شروع کیا۔ جب آپ نے کھل کر کے اسلام پھیلانا شروع کیا تو اب مخالفت بھی ہونے لگی، اب آپ کے اوپر آوازیں کسے جانے لگے، آپ کے بارے میں کہا جانے لگا ان کا دماغ صحیح نہیں۔ آپ قرآن پڑھتے تو لوگ کہتے یہ تو کوئی شاعری سنا رہے، آپ کوئی پچھلے نبیوں کی بات بتاتے، لوگ کہتے یہ تو کوئی جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے، طرح طرح کی باتیں کی گئیں، آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے گئے، آپ نماز پڑھتے آپ کے گلے میں، آپ کی گردن پہ گندگی لا کے ڈالی جاتی، آپ کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی۔ آپ کے ساتھی جو تھے، جو آپ کے اوپر ایمان لانے والے اولین لوگ تھے، اس میں زیادہ تر کمزور طبقہ تھا، غلاموں کی تعداد ایک بڑی تھی، اس میں حضرت بلال تھے جن کا مالک امیہ ابن خلف بڑی بری سزائیں ان کو دیتا تھا، اسی میں حضرت عمار بن یاسر تھے، یہ بیچارے غلام تھے، حضرت سمیہ کے بیٹے تھے، ان کو ابو جہل، یہ قبیلے مخزوم کے جو ابو جہل کا خاندان تھا اس خاندان کے غلام تھے، ابو جہل انہیں اور ان کے پورے پریوار کو تکلیفیں دیتا تھا۔ حضرت صہیب رومی تھے، وہ بھی غلام ہو کر کے مکے میں آئے تھے۔ تو یہ جو کمزور طبقہ تھا یہ ٹارچر اور مختلف قسم کی تکلیفوں کا شکار ہونے لگا، لیکن اسلام کا کارواں دھیرے دھیرے آگے بڑھتا چلا گیا۔ سن 6 ہجری میں اسلام کو بڑی طاقت ملی، سن 6 نبوی میں اللہ کے رسول کی نبوت کے 6 سال 2 بڑی بڑی کامیابیاں ملی۔ اللہ کے رسول کے چچا حضرت حمزہ جو پورے خاندان بنی ہاشم میں بڑا ان کا مقام تھا، وہ شکار کر کے لوٹ رہے تھے، ان کی ایک لونڈی نے آ کے بتایا آپ کے بھتیجے محمد کو ابو جہل مار رہا ہے، ابو جہل نے بہت بڑا پتھر مارا ہے، آپ کے بھتیجے محمد کے سر سے خون بہ رہا ہے۔ وہ جیسے بھی تھے ان کے یہاں خاندانی حمیت بہت زیادہ تھی، اپنے خاندان کے سپورٹ میں کھڑے ہونے کا ایک جذبہ تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی اسلام نہیں لائے ہیں آئے، دیکھا ابو جہل اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کے گپیں لڑا رہا ہے، کہا کہ تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے، اپنی کمان کھینچ کے اس کے سر پہ زوردار طریقے سے مارا۔ قریب تھا کہ بنی ہاشم اور بنی مخزوم میں جھگڑا ہو جائے، لیکن ابو جہل نے اپنی غلطی تسلیم کی، کہا میں نے ان کے بھتیجے کو بڑا ستایا تھا۔ حضرت حمزہ نے اس موقع پر کہا تھا اگر میرے بھتیجے کو تو اس لیے ستاتا ہے کہ وہ نیا دین پیش کر رہا ہے، وہ اسلام کی دعوت دے رہا ہے، تو سن میں اپنے بھتیجے کے دین پر ہوں، تجھے جو بگاڑنا ہے میرا بگاڑ۔ یہ مسلمانوں کے لیے بڑی طاقت کا دن تھا۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد قبیلے بنو عدی کا وہ انسان جسے دنیا عمر فاروق کے نام سے یاد کرتی ہے، حضرت عمر فاروق بھی بڑے عجیب و غریب طریقے سے، جو اسلام کے بڑے سخت دشمن تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور حضرت عمر کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو اتنی طاقت ملی کہ اب حرم میں کھل کر کے نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد ہم مکے میں عزت اور سربلندی سے رہتے تھے۔ بہرحال اس اسلام کی اس پھلتے پھولتے درخت کو توڑنے اور کاٹنے کی الگ الگ چالیں چلی گئی۔
نوبت یہاں تک پہنچی کہ ابو طالب کے اوپر پریشر پڑنے لگا. اللہ کے رسول کے چچا ابو طالب جو اب تک اللہ کے رسول کا سپورٹ کرتے تھے، ہر لحاظ سے ان کی مدد کرتے تھے، اور ان کی وجہ سے کسی کی مجال نہیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی جسمانی تکلیف کوئی پہنچا سکے. ابو طالب کے اوپر بہت پریشر پڑنے لگا. ابو طالب نے اللہ کے رسول کو بلایا، کہا بھتیجے میرے اوپر وہ بوجھ نہ ڈال جو میری طاقت کے باہر ہو. میں تیرے سپورٹ میں ہوں، میں تیری تائید میں ہوں، مگر آج پورا مکہ اور پورا قریش تیرے خلاف ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے نبی نے عزم و استقلال کا پہاڑ بن کے کہا کہ اے میرے چچا، میرے ایک ہاتھ میں کوئی چاند رکھ دے اور دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دے، یعنی دنیا کے یہ دو ناممکن کام کوئی کر دے اور پھر مجھ سے یہ کہے کہ میں اپنا مشن چھوڑ دوں، میں رسالت کی ذمہ داری چھوڑ دوں، میں اپنے مشن سے باز آنے والا نہیں ہوں. چچا نے بھتیجے کا یہ عزم مصمم دیکھا تو کہا کہ جا، میں جب تک زندہ ہوں تیری تائید کرتا رہوں گا. اس کے بعد ابو طالب نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلایا. بنو ہاشم اور بنو مطلب، اللہ کے رسول کے پردادا تھے ہاشم اور ہاشم کے چھوٹے بھائی تھے مطلب. یہ دو بڑے بڑے خاندان تھے، بنو ہاشم بنو مطلب. ابو طالب نے دونوں خاندانوں کو بلایا اور کہا کہ سن لو، ہمیں اپنے بھتیجے کی حمایت کرنا ہے. ہمارے بھتیجے پر اگر کسی نے غلط طریقے کا حملہ کیا یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ہم سب ایک ہوں گے. خاندان پورا بنو ہاشم اور پورا بنو مطلب ایک ہو گئے. ابھی اسلام نہیں لائے یہ لوگ، لیکن اپنے خاندان کے اس نوجوان کی حمایت میں یہ سب ایک ہو گئے. اب مکہ والوں نے آپس میں میٹنگ کی کہ اب اس دعوت کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ خاندان بنو ہاشم کا اور بنی مطلب کا بائیکاٹ کر دیا جائے. نبوت کا 7واں سال تھا. مکے میں بیٹھ کے یہ معاہدہ کیا گیا کہ پورے مکے میں کوئی قبیلہ بنی ہاشم سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، بنو مطلب سے کوئی لین دین نہیں کرے گا، کھانے پینے کا کوئی سامان ان کو نہیں دیا جائے گا. پورا بنو ہاشم اور بنو مطلب کا یہ دو خاندان، دو گھرانے، یہ ایک چھوٹی سی پہاڑ کی گھاٹی میں، اس کو شیب ابی طالب کہتے ہیں، ایک طریقے سے وہاں قید ہو گیا. مکے میں سامان آتا ہے، مکہ والے سامان کھانے پینے کا اناج اور غلہ یہاں پہنچنے نہیں دیتے. حالات یہ ہو گئے. 3 سال کی لمبی مدت گزر گئی. پورا خاندان بنو ہاشم، پورا خاندان بنو مطلب یہ درختوں کے پتے چبا چبا کے اور چمڑے چبا چبا کے زندگیاں گزار رہے. بچوں کے رونے بلکنے کی آوازیں گونجتی تھی جو پورے مکہ میں سنائی دیتی تھی. کچھ مشرکوں کو ترس آیا، انہوں نے آپس میں کہا نہیں، یہ معاہدہ ختم ہونا چاہیے، یہ ایگریمنٹ ختم ہونا چاہیے، یہ ظلم ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے. جب وہ حرم میں بیٹھ کر اس طریقے کی باتیں کر رہے تھے، ابو طالب وہاں پر پہنچے. ابو طالب نے کہا میرے بھتیجے نے مجھ کو بتایا ہے کہ وہ ایگریمنٹ جو تم لوگوں نے لکھ کر کے خانہ کعبہ میں ٹانگا تھا، اس ایگریمنٹ کو ذرا اس باکس کو کھول کے دیکھو. میرے بھتیجے کا کہنا ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ اس ایگریمنٹ کو دیمک کے کیڑے چٹ کر چکے ہیں، وہ ایگریمنٹ ختم ہو چکا ہے. کہا جاؤ چیک کر لو، اگر میری بات غلط نکلے آج کے بعد میں اپنے بھتیجے کا سپورٹ نہیں کروں گا. اس باکس کو جب کھولا گیا، واقعی میں وہ پورا کاغذ دیمک ختم کر چکا تھا. صرف جہاں اللہ کا نام لکھا تھا، جہاں بسم کا اللہم لکھا تھا، بس وہ اتنا حصہ کاغذ کا محفوظ تھا، باقی سارا حصہ ختم ہو چکا. بہرحال یہ بائیکاٹ ختم ہوا، زندگی پھر اپنے معمول پر آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر موسم حج میں، حج کے موقع پر جب دور دراز سے لوگ حج کرنے مکہ آتے تھے، آپ موسم حج میں مکہ کے بازاروں میں نکلتے تھے، مینا جاتے تھے، عرفات جاتے تھے، اوقاف کے بازار جاتے تھے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کے اسلام کی دعوت دیتے تھے. پیچھے آپ کا چچا ابو لہب ہوتا تھا جو لوگوں کو ہوشیار کرتا تھا، خبردار اس کی بات مت ماننا، یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے. مگر میرے نبی ان تمام تانوں اور تشنیع اور تکلیفوں سے بے نیاز ہو کر اپنے مشن میں لگے رہے. نبوت کا 10واں سال آیا. اللہ کے رسول کے اعلان نبوت کے 10 سال پورے ہو گئے. رجب کا مہینہ تھا، آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. اللہ کے رسول کو بڑی تائید تھی، بڑا سپورٹ تھا ابو طالب کے رہنے سے. کسی کی مجال نہیں تھی ابو طالب کے رہتے ہوئے کہ جو اللہ کے رسول پر ڈائریکٹ حملہ کر سکے. اللہ کے رسول کا ایک بہت بڑا سہارا ٹوٹ گیا. ابو طالب دنیا سے جانے لگے. اللہ کے رسول نے بہت چاہا میرے چچا کلمہ پڑھ لیں. آپ نے چچا کے پاس بیٹھ کر کے کہا، چچا جان آپ نے زندگی بھر میرا ساتھ دیا ہے، مجھے پالا ہے، پوسا ہے، میرا سپورٹ کیا ہے، بس ایک خواہش میری ہے، لا الہ الا اللہ کہہ دیجیے. آپ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیجئے. اس کلمے کے ذریعے کل اللہ کی بارگاہ میں محمد کھڑا ہوگا اور کہے گا اللہ میرے چچا نے کلمہ پڑھا تھا، میرے چچا نے اپنی زندگی میں تیری توحید کا اقرار کیا تھا، اس کلمے کے ذریعے میں آپ کے لیے حجت کروں گا. مگر خاندان کی عصبیت جو ہوتی ہے میرے بھائیوں، باپ دادا کی تقلید کی جو اندھی بیڑیاں ہوتی ہیں وہ دل و دماغ سے جلدی نکلتی نہیں ہیں. ابو طالب ہو سکتا تھا کلمہ پڑھ لیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت نصیب میں نہیں لکھی تھی. ابو جہل ایک دن آ گیا اور دیگر قریش کے سردار آ گئے، اور ان لوگوں نے جب دیکھا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھوانے کی کوشش کر رہے ہیں
انہوں نے کہا ترغب عن ملت عبد المطلب، ابو طالب تم عبد المطلب کے چشم و چراغ ہو، کیا اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دو گے؟ تم اپنے بھتیجے کا نیا دین قبول کر کے دنیا سے جاؤ گے؟ یہ جملہ تھا جس نے ابو طالب کو کلمہ پڑھنے نہیں دیا. آخری جملہ جو ابو طالب کے زبان سے نکلا، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، ابو طالب یہ کہہ کر کے گئے علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پر دنیا سے جا رہا ہوں. اسلام نہیں قبول کر سکے، ایمان نہیں لا سکے. ابو طالب کا انتقال ہو گیا. نبی کو ایک صدمہ پہنچا. رجب کے مہینے میں ابو طالب کا انتقال ہوا. 2 مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آیا. وہ وفادار بیوی جس نے اپنی دولت محمد رسول اللہ کے لیے قربان کر دی تھی، وہ وفادار بیوی جس نے پہلے دن سے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اپنے شوہر کے لیے، حضرت خدیجہ جن کی زندگی میں اللہ کے رسول نے دوسرا نکاح نہیں کیا، وہ وفادار بیوی بھی آپ کو داغ مفارقت دے کر دنیا سے چلی گئی. اللہ کے رسول کے لیے یہ غم کا سال تھا. مورخین نے، سیرت نگاروں نے سن 10 نبوی کو اللہ کے رسول کی سیرت میں غم کا سال لکھا ہے. اللہ کے رسول کے اوپر یہ 2 بڑے بڑے صدمے آئے. آپ ان 2 صدموں سے دوچار تھے. مکہ والے الگ ٹارچر کر رہے تھے. آپ کے دل میں خیال آیا، مکہ سے 90 کلومیٹر دور، 100 کلومیٹر دور طائف ایک جگہ ہے، بڑا خوبصورت علاقہ ہے، پہاڑی علاقہ ہے. وہاں قبیلہ ایک بہت اونچا قبیلہ رہتا تھا، بنو ثقیف کا قبیلہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو لیا اور بعض روایات کے مطابق حضرت بلال کو لیا، اور 90 کلومیٹر کا یہ سفر اس زمانے میں آپ نے بڑی مشکل سے پیدل طے کیا. اس لیے پیدل گئے تاکہ مکہ والوں کو بھنک نہ لگے. طائف پہنچے، طائف کے سرداروں کو اسلام پیش کیا، ان کے سامنے اپنی رسالت کا اعلان کیا. طائف والوں نے آپ کا کلمہ پڑھنا تو دور کی بات ہے، آپ کا اقرار کرنا تو دور کی بات ہے، آپ کا مذاق اڑایا، آپ کی تحقیر کی، آپ کو برا بھلا کہا اور کہا اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تھا رسول بنانے کو، تجھے رسول بنا دیا. اللہ کے رسول تب بھی بددل نہیں ہوئے، حوصلہ نہیں ٹوٹا آپ کا. 1 ہفتہ آپ طائف مقیم رہے. 1 ہفتے تک آپ کا کام یہی تھا، صبح سے رات تک آپ اسلام کی دعوت لوگوں پر پیش کرتے رہے. 7 دن گزر گئے، 1 ہفتہ گزر گیا، طائف میں ایک آدمی میرے نبی پر ایمان لانے والا نہیں ہے. مایوس ہو کر کے آپ طائف سے واپس لوٹنے لگے. جب آپ طائف سے واپس لوٹنے لگے، مکہ کے طائف کے ان اوباشوں نے، طائف کے ان گنڈوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے. دونوں طرف سے آپ کے اوپر پتھر برسائے جانے لگے. آپ لہو لہان ہو گئے. آپ کے پیروں سے خون رس رس کر آپ کے جوتوں میں جم گیا. آپ کسی طریقے سے وہاں سے اپنی جان بچا کر کے طائف سے آپ نکلے اور ایک باغ میں، کھجوروں کے ایک باغ میں آپ نے جا کر کے پناہ لی اور اللہ کی بارگاہ میں اپنا شکوہ پیش کیا. اللہ سے کہا کہ اللہ یہ تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جو میری قدر نہیں سمجھتے، جو میرا مقام نہیں سمجھتے، جو مجھے جانتے نہیں، میرا مقام نہیں جانتے. اللہ تو نے مجھے ان کے حوالے کر دیا. آپ نے اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کیا. پھر آپ جب طائف سے واپس آنے لگے تو راستے میں ایک جگہ تھی وادی نخلا. اللہ نے وہاں جنات کی ایک جماعت کو بھیجا. وہاں آپ قرآن پڑھ رہے تھے اور جنات کی وہ جماعت وہاں قرآن کی تلاوت سن رہی تھی، اور قرآن کی تلاوت سن کر کے جنات ایمان لے آئے. اللہ نے سورہ احقاف میں اس کا تذکرہ کیا، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ. اے نبی وہ وقت یاد کرو جب ہم نے جنات کی ایک جماعت کو آپ کی طرف پھیر دیا تھا، وہ قرآن سن رہے تھے. فَلَمَّا قُضِيَ، جب قرآن کی تلاوت ختم ہو گئی، وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِم مُنذِرِينَ، تو وہ اسلام کے دائی بن کر کے جنات کی طرف پہنچے. گویا یہ جنات کو اللہ تعالیٰ نے بھیج کر اور جنات کو ایمان کی توفیق دے کر اللہ نے اپنے نبی کو حوصلہ دیا کہ اے نبی آپ میرے آخری نبی ہیں، آپ کی رسالت کا مشن ہم پورا کرائیں گے. انسان تو کیا، ہم جنات کو بھی آپ کی رسالت کا اقرار کروائیں گے، جنات آپ کا کلمہ پڑھیں گے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ آئے تو آپ نے پھر اللہ تعالیٰ نے سفر معراج آپ کو کرایا. آپ کی زندگی کا بڑا اہم واقعہ ہے معراج کا سفر. معراج کے سفر کی 2 منزلیں ہیں، ایک مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک اور ایک مسجد اقصیٰ سے 7واں آسمان کی سیر آپ نے کی. کیوں اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر کو بیت المقدس سے اسٹارٹ کیوں کروایا؟ اس میں ایک سبق تھا. اے نبی، اب تک بنی اسرائیل کو دنیا کی قیادت ملی تھی، اب تک بنی اسرائیل دنیا میں سب سے معزز قوم تھی، لیکن ان کی بدبختیوں کی وجہ سے، ان کی جرم کی وجہ سے، ان کی کوتاہیوں اور گناہوں کی وجہ سے اب دنیا کی قیادت بنی اسرائیل سے چھینی جا رہی ہے. اب دنیا کی قیادت کا سینٹر مسجد حرام ہوگا. اب مسجد اقصیٰ سے یہ قیادت ٹرانسفر ہو رہی ہے مسجد حرام کی طرف. یہ سفر معراج کا ایک بہت بڑا سبق تھا. اللہ نے اس سفر میں اپنے نبی کو دوسرے نبیوں کا امام بھی بنایا. اللہ نے اس سفر میں دوسرے نبیوں سے اپنے نبی کی ملاقات کرائی. جنت کے مناظر آپ نے دیکھے، جہنم کے مناظر آپ نے دیکھے، سدرۃ المنتہا تک آپ
لوٹ گئے, رب نے آپ کے اوپر نماز فرض کی. یہ سارا جو واقعہ ہوا یہ اللہ کے رسول کے دل کو بڑی ڈھارس دیتا ہے, بڑا مضبوط کرتا ہے. معراج کے سفر کے آنے کے بعد نبوت کا 11واں سال تھا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مینا کی ایک گھاٹی میں مدینہ کے 6 لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. یہ مدینہ کے پہلے 6 لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا. کس کو پتا تھا کہ مکہ سے 400 کلومیٹر 500 کلومیٹر دور یہ جگہ جس کا نام یثرب تھا, جہاں کی آب و ہوا مکہ والوں کو راس نہیں آتی تھی, اس کا نام یثرب تھا. یثرب کے معنی ہلاکت, یثرب کے معنی بیماری, یثرب کے معنی تباہی. مکہ والے اس جگہ کو پسند نہیں کرتے تھے, مگر اللہ تعالیٰ کو اس یثرب کا مقدر چمکانا تھا, اس یثرب کو مدینۃ الرسول بنانا تھا. وہ 6 لوگ تھے جو اسلام کا بیج بن کر کے اپنی قوم میں واپس گئے. نبوت کا 12واں سال آیا. اسی مینا کی اسی گھاٹی میں 12 لوگ اللہ کے رسول کے پاس آئے. ان 12 لوگوں نے اللہ کے نبی کا کلمہ پڑھا, اللہ کے نبی کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی, اے نبی ہم آپ کا ساتھ دیں گے, اے نبی ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں. اور جب یہ 12 لوگ مدینہ جانے لگے, اللہ کے نبی نے اپنے ایک نوجوان صحابی حضرت مصعب ابن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا. کہا مصعب تم جاؤ, تم اسلام کے مبلغ اور اسلام کے سفیر اور اسلام کے ایمبیسڈر بن کر کے تم مدینہ میں جاؤ اور وہاں جا کر کے تم اسلام کی دعوت پیش کرو. 2 سال کے اندر حضرت مصعب ابن عمیر نے دن رات انتھک محنت کر کے ایسا ماحول مدینہ کے اندر پیدا کر دیا کہ مدینہ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مسلمان ہو گیا, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کلمہ گو ہو گیا. نبوت کا 13واں سال آیا. نبوت کا 13واں سال آیا. مینا کی اسی گھاٹی میں 73 لوگوں کا قافلہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, اور اس میں عورتیں بھی تھی, مرد بھی تھے. ان لوگوں نے آپس میں کہا ہم کب تک اپنے نبی کو مکہ کی گلیوں اور مکہ کے ان بیابانوں میں ٹھوکریں کھاتے چھوڑیں گے, ہم اپنے نبی کو اپنے شہر میں پناہ دیں گے. اس بات پر ان لوگوں نے ایگریمنٹ کیا. ان لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی, جس چیز سے ہم اپنے جان مال اور بچوں کی حفاظت کرتے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. ہم مشکل ہو, پریشانی ہو, کاروبار میں مندی ہو, ہم ہر حال میں اپنا پیسہ آپ کے لیے اور اسلام کے لیے خرچ کریں گے, ہم آپ کا ساتھ دیں گے. یہ بڑی مشکل چیزیں تھیں اس ماحول میں, ان حالات میں, مگر ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے اوپر کے ہاتھ پر بیعت کی. یہ ایک طریقے سے اللہ کے رسول کی ہجرت مدینہ کی بیس اور بنیاد پڑ رہی تھی. میرے پیارے بھائی, اللہ کے رسول کی ہجرت مدینہ کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی. جب یہ 72 لوگ مکہ مدینہ واپس گئے وہاں سے, اور ان لوگوں نے اللہ کے رسول سے کہہ دیا کہ اب آپ جب چاہیں مدینہ آ سکتے ہیں, ہم آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دھیرے دھیرے مدینہ بھیجنا شروع کیا. بہت سارے صحابہ دھیرے دھیرے مدینہ جانے لگے. اس کے کچھ ہی مہینوں کے بعد سفر کا مہینہ جب آیا, محرم کے بعد سفر کا مہینہ آیا, نبوت کا 14واں سال آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک بہت بڑی میٹنگ کی رکھی گئی. مکے میں ایک پارلیمنٹ تھی جہاں وہ اپنے بڑے بڑے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے, دار الندوہ, وہاں میٹنگ رکھی گئی. اور میٹنگ میں یہ طے کیا گیا کہ اب تو محمد کے ماننے والے یثرب میں پیدا ہو گئے ہیں اور وہاں ان کو پناہ دینے کی بات ہو رہی ہے. اب کیا کیا جائے, کون سا اسٹیپ اٹھایا جائے. اس مجلس میں, اس میٹنگ میں صحیح روایات کے مطابق ابلیس بھی موجود تھا, جو ایک بوڑھے کی شکل میں سفید کپڑا پہن کے آیا ہوا تھا. جب میٹنگ میں بات چلی, کسی نے کہا محمد کو قید کر دیا جائے, کسی نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کمرے میں بند کر دیا جائے, کسی نے کہا ان کو نکال کے دوسری جگہ بھیج دیا جائے. طرح طرح کی رائے پیش ہونے لگی. شیطان کھڑا ہوا جو ایک نجدی بوڑھے کی شکل میں آیا تھا. اس نے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ اے مکہ کے سرداروں, اے قریش کے سرداروں, میری رائے یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. آپ کو کوئی ایک آدمی قتل نہ کرے, سارے قبیلوں کا ایک ہٹا کٹا نوجوان منتخب کرو اور سب مل کر کے محمد رسول اللہ پر ایک بار دھاوا بول دیں. بنی ہاشم کس کس سے بدلہ لیں گے, بنی ہاشم بہت زیادہ کریں گے, دیت کا مطالبہ کریں گے, خون بہا کا مطالبہ کریں گے, خون بہا ہم دے دیں گے, مگر اس سے بہترین کوئی راستہ نہیں ہے اسلام کا خاتمہ کرنے کے لیے. ابو جہل کھڑا ہوا, اس نے کہا القول ما قال, بات تو دراصل اس نے کہی ہے, اس کی رائے سے میں متفق ہوں. اور اس پر ڈن ہو گیا, فیصلہ ہو گیا کہ اب آج کی رات محمد رسول اللہ کی آخری رات ہونی چاہیے. ادھر یہ صبح صبح میٹنگ ہو رہی ہے, اللہ کے نبی کے پاس حضرت جبرائیل آتے ہیں, سورہ انفال کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ. اے نبی وہ وقت بھی یاد کریں آپ جب آپ کے خلاف مکاری چلی جا رہی تھی, چال چلی جا رہی تھی, آپ کو قید کرنے کی, آپ کو قتل کرنے کی, آپ کو نکالنے کی باتیں ہو رہی تھی. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ, لوگ اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ, اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے. اللہ کے رسول حضرت ابو بکر کے گھر آئے, کہا کہ ابو بکر
آج ہم لوگوں کو نکلنا ہے، آج کی رات ہماری آخری رات ہے۔ گھر آیا اپنے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹایا اور کہا کہ اے علی، یہ میری چادر ہے، یہ چادر اوڑھ کر کے تمہیں لیٹنا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً تیار ہو گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ یاسین کی وہ آیت پڑھتے ہوئے وَجْعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، ہم نے ان کے آگے اور پیچھے پردہ ڈال دیا اور ان کو نظر نہیں آتا تھا۔ یہ پڑھتے ہوئے اور ان 11 جو تلواریں لے کر کے اللہ کے رسول کے دروازے پر کھڑے تھے، ان کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکل گئے۔ گھر سے نکلنے کے بعد اللہ کے نبی نے مدینہ کا نارمل راستہ نہ اپنا کر کے یمن کا راستہ اپنایا۔ 3 دن تک آپ غار ثور میں رہے۔ غار ثور میں آپ 3 دن تک رہے۔ جب مکہ والے تھک کر کے ہار گئے تو آپ نے ایک مشرک کو گائیڈ بنایا، عبداللہ ابن اریقیط نام کے ایک آدمی کو گائیڈ بنایا، اور سمندر کا جو ساحل سمندر کا راستہ تھا، جو مدینہ کا نارمل راستہ نہیں تھا، اس راستے سے آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ یہاں مدینہ کے انصار آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ روزانہ وہ چلچلاتی دھوپ میں بڑے بوڑھے بچے دھوپ میں نکلتے تھے اور ہررا کی پہاڑیوں پر اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے دیکھتے تھے کہ محمد کا اونٹ کب آئے گا، محمد الرسول اللہ کا قافلہ کب آئے گا۔ 8 ربیع الاول کی تاریخ تھی، سوموار کا دن تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں قباء نام کی ایک جگہ ہے، مسجد نبوی سے کچھ پہلے قباء نام کی ایک جگہ ہے، وہاں اللہ کے رسول جب پہنچے، دور سے انصار کے لوگوں نے دیکھا، خوشی کے مارے نعرے تکبیر لگایا۔ آپ قباء میں 3 دن تک ٹھہرے رہے۔ جمعہ کے روز 12 ربیع الاول کی تاریخ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ مدینہ کے انصار کی بچیوں نے یہ ترانہ پڑھا اور اپنے نبی کا استقبال کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آپ نے ان کو اپنی میزبانی کا شرف بخشا۔ جب تک آپ کا حجرہ مسجد نبوی میں نہیں بن گیا، آپ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں مقیم رہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو تھی، اعلان نبوت سے لے کر کے ہجرت تک کی زندگی، اس کی ایک مختصر سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اب انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعہ میں ہم ہجرت سے لے کر کے وفات رسول تک کے حالات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ پروردگار سے دعا ہے رب العالمین سیرت رسول کو ہم سب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اس سے نصیحت اور سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ رب العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر تا دم زندگی کی آخری سانس تک ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے، جو روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کے روزگار میں برکت نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ملک میں امن اور چین اور سکون نصیب فرمائے۔ جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔